ریڈس کالج بہاولپور میں ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ کالج کا قیام 2014 میں عمل میں لایا گیا، جہاں بہاولپور اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت کالج میں انٹر لیول، ڈگری لیول اور BS لیول پر طلباء و طالبات کی ایک وسیع تعداد زیر تعلیم ہے۔ کلاس ٹیسٹ اور مڈ ٹرم ٹیسٹ کا طریقہ کار انتہائی شاندار ہے۔ بچوں کی ڈے بائی ڈے کی کارکردگی کو میسیجز اور کالز کے ذریعے والدین تک پہنچایا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس میٹنگ میں بھی بچوں کی مجموعی کارکردگی کے حوالے سے والدین کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ بچوں کے اندر غیر تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کالج میں کئی طرح کے سیمینارز اور سپورٹس ایونٹ بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہم ریڈس کالج بہاولپور میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ادارہ اعضا کے پرنسپل جناب غلام مرتضیٰ مہاروی صاحب۔ آپ فزکس میں PhD ہیں اور بہاولپور میں انٹری ٹیسٹ کا ایک وسیع جو ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں۔ پچھلے کئی عرصے سے آپ جو ہے وہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں یہاں تمام کوریج کا موقع فراہم کیا۔ سر، سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ ریڈس کالج کا قیام جو ہے وہ کب عمل میں آیا؟ الحمدللہ ریڈس کالج بہاولپور میں 2014 سے اپنی سروسز اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر رہا ہے، اور الحمدللہ ریڈس کالج بہت اچھی سروسز اپنے طلباء کے لیے جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ اچھا سر، کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ہمیں بہاولپور کے اندر ریڈس کالج میں اب کون کون سے کورسز جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں؟ ریڈس کالج بیسیکلی انٹرمیڈیٹ گریجویشن پروگرام اور اس کے ساتھ ماسٹر پروگرام جو ہے وہ کروا رہا ہے۔ انٹرمیڈیٹ میں ہمارے پاس FSc، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور ICS اور اس کے ساتھ FA، یہ انٹرمیڈیٹ میں ہم آفر کر رہے ہیں۔ اور گریجویشن میں ہم ADP سائنس، ADP آرٹس کے پروگرام جو ہے وہ ہم کروا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس BS 5th سیمسٹر آفٹر ADP ایگزامس ہم آفر کروا رہے ہیں۔ 5 BS پروگرامز ہم آفر کروا رہے ہیں، جن میں ہمارے پاس BS فزکس ہے، BS میتھمیٹکس ہے، BS کمپیوٹر سائنس ہے، BS انگلش ہے اور BS ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن ہے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس ماسٹر پروگرامز بھی ہم آفر کروا رہے ہیں، اور وہ لکیلی ماسٹر پروگرام کا یہ آخری ہی سال ہے۔ یہ ان طلباء کے لیے ہے جنہوں نے BSc کی ہے۔ جو ہمارے پاس 5th سیمسٹر کا ہے وہ ہے ADP کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور جو ہمارے پاس BSc اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہی 5 ماسٹر پروگرامز بھی آفر کروا رہے ہیں، جن میں ہمارے پاس MSc فزکس ہو گئے، MSc میتھمیٹکس، MSc کمپیوٹر سائنس، MA انگلش اور MA ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن۔ اچھا سر، ابھی آپ نے بہت سارے کورسز کا نام لیا جو آپ کروا رہے ہیں بچوں کو۔ آپ یہ بتائیے کہ ریڈس کالج کی اس وقت ٹوٹل اگر اسٹرینتھ کی میں بات کروں تو وہ کتنی ہے؟ ماشاءاللہ ریڈس کالج اپنے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو مطلب ایجوکیشن سے مطلب کہ ایجوکیشن پرووائڈ کی ہے، تعلیم تربیت پرووائڈ کرتا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے مور دین 800 اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں میجورٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس ADP کے آتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس ماسٹر اور BS پروگرامز کے آتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو بچوں کا ایک تعلیمی کریئر ہوتا ہے اس کے لیے ادارہ دوسرے اداروں سے ہٹ کے ایسی کون سی ایکٹیویٹیز کرواتا ہے جس سے ان کی تعلیمی حوالے سے تعلیمی کریئر کی گرومنگ جو ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے۔ بیسیکلی ہر ادارے کو ضرورت بھی ہے اور اس کے اوپر ہمیں مطلب سوچنا بھی چاہیے کہ بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں ہم کیا ڈیفرنٹ کر رہے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہے، بلکہ میری پوری ٹیم کی کوشش ہے، جتنے بھی مطلب میرے اساتذہ ہیں یا جتنے بھی لوگ مینجمنٹ میں شامل ہیں، ان سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو ہے جو بہتر سے بہتر کریں۔ تو اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے
کہ ہم ایک تو ہم بچوں کا ایک ڈیلی ٹیسٹ سسٹم، اور وہ ڈیلی ٹیسٹ سسٹم اس طرح سے ہم چلاتے ہیں کہ ڈیلی ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر ود ان ویک وہ ٹیسٹ ہم بچوں کو ریٹرن کرتے ہیں، اور ریٹرن کرنے کا بہت اچھا سسٹم ہے ہمارے پاس۔ ہم یہ نہیں کہ بچوں کا ہم رزلٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، نہیں، ہم ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے، اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہم بچوں کے مارکس انٹر کرتے ہیں، اور اسی ہی دن بچوں کے جو مارکس ہیں وہ ان کے پیرنٹس تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، تاکہ پیرنٹس بھی اس کو دیکھ سکیں اور اس کے اوپر نظر ثانی کر سکیں، تاکہ بچوں کی بہتری ہو۔ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ٹرم ٹیسٹ ہوتی ہے، مطلب پہلے ہم سیریز ٹیسٹ لیتے ہیں، ڈیلی ٹیسٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ہم 2 مہینے کے بعد ایک ٹرم ٹیسٹ لیتے ہوتے ہیں۔ اس ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا سلیبس بچوں نے پڑھ چکے ہیں، ٹیسٹ دے چکے ہیں، اسی کا ایک کمبائنڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، جس کو ہم ٹرم ٹیسٹ بولتے ہیں۔ اور اس ٹرم ٹیسٹ کا جو ایک پیٹرن ہے، بالکل ہم بورڈ پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم بچوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، اور سیم اسی پیٹرن پہ پھر ہم وہ بچوں کا رزلٹ ان کے پیرنٹس تک ہم پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اس ٹرم کے بعد پھر ہماری ایک پی ٹی ایم ہوتی ہے، اس پی ٹی ایم سے ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں، ان سے بچوں کی جو کمیاں ہیں یا بچوں کی بہتری کے لیے ہم جو ان سے مشاورت ہے کر کے ہم بچوں کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری ایک 3 اینڈ ہاف منتھس کی ایک سیریز ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ لاسٹ پہ جس وقت سلیبسز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، جو ہمارا کچھ ہی دنوں میں سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، جو 21 مارچ کو جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس میں بھی بالکل ایسا ہی پیٹرن ہوگا، تاکہ بیسیکلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں سے زیادہ ٹیسٹ لیں گے، ٹیسٹ سے بچوں کی پریپریشن ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب ایک اسٹریٹجی ریڈز کالج نے جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہے، جو باقی کالجز سے ہٹ کے ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہر ادارہ اچھا کر رہا ہے، ٹیسٹ ہر لے رہا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم میکسیمم نمبر آف ٹیسٹ جو ہے بچوں سے لیں، اور اس کو جو ہے وہ ان کی ایجوکیشن کو بہتر سے بہتر کریں۔ سر نیکسٹ کویشچن جو ہے میرا تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے ہے۔ نو ڈاؤٹ ابھی بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے جب بھی بورڈس وغیرہ کے مارکس آتے ہیں تو طلباء طالبات بڑے جو ہے وہ مارکس لے رہے ہوتے ہیں، لیکن تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں بچوں کی، اس کے حوالے سے ادارہ جو ہے وہ کیا کیا اقدامات کرتا ہے؟ اسپیشلی میں یہاں بات کروں گا اخلاقیات کے حوالے سے، کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا جو ہے وہ ایک گہرا ربط ہے، تو اس کے حوالے سے ادارہ کیا کیا اقدامات کرتا ہے؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ بیسیکلی ہمیں اسٹوڈنٹس کو تعلیم تو سب دے رہے ہیں، کیا تعلیم کے ساتھ ہم بچوں کو تربیت کتنی دے رہے ہیں، یہ ایک بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ادارے میں مطلب کہ مختلف ایکٹیویٹیز کروا رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ان ایکٹیویٹیز کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی ایک تو کیریئر کونسلنگ اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور اس میں ہمیں لاسٹ منتھ میں بھی ہم نے ایک کیریئر کونسلنگ سیمینار کروایا ہے۔ اس کیریئر کونسلنگ سیمینار کے 2-3 بینیفٹس ہیں جو میجر اسٹوڈنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک تو جو ایک بچہ ہمارا انٹرمیڈیٹ کا ہے، اب اس بچے کو ہم نے آگے انٹرمیڈیٹ کے بعد اس نے جب گریجویشن میں جانا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے۔ تو اس کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ہم نے سیمینارز کروائے ہیں، بچوں کو بتایا ہے کہ بیٹے اگر آپ کے اتنے نمبر ہیں تو آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، بچوں کو ہم نے گائیڈ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تربیتی سیمینارز بھی کرواتے ہیں کالجز کے اندر، جو مختلف اسکالرز ہیں جو باہر سے بلا کے بچوں کی مورل مطلب اخلاقیات کے اوپر بھی ہم لیکچرز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جس طرح سے یہ آپ نے یہ بھی مطلب اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ بچوں کی جو ایک رائٹنگ سکلز ہوتی ہیں، اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے مطلب اقدامات کیے ہیں۔ کچھ رائٹنگ کے لیے ہم نے لیکچرز باہر سے مطلب کہ اسپیشلسٹ بلائے ہیں جو کہ رائٹنگز کے بارے میں بچوں کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس چیز کو امپروو کرنا ہے۔ سر بہاولپور کے علاوہ اور کون سے شہر سے لوگ جو ہیں وہ طلباء طالبات یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں ماشاءاللہ ریڈز کالج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی تھنک جو ہے آل اوور دا پنجاب ریڈز کالج میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کیونکہ ریڈز کالج کے بیسیکلی ریڈز ایک گروپ ہے، مطلب ریڈز گروپ آف کالجز ہیں۔ ریڈز کالج کے 3 کیمپسز ہیں بہاولپور کے اندر، جس میں ایک ریڈز لاء کالج ہے جو گہیر ٹاؤن ہے نیئر صدر پلی، اور ایک جناح لاء کالج ہے جو کہ 1300 لنک جزمان روڈ پہ ہے۔ تو اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو ہمارے پاس آل اوور دا پنجاب، جس میں میں کہوں گا مطلب گجرانوالے سے، سرگودا سے، گجرات سے،
ایون کہ ہمارے پاس بلوچستان سے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں. یہ میں نے مطلب تھوڑا سا وسیع بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ سراؤنڈنگس کے جتنے بھی ایریاز ہیں ہمارے پاس، خیر پور ہے، یزمان ہے، احمد پور ہے، یہ جو میں نے مطلب تھوڑا سا بہاولپور سے ہٹ کے بات کی ہے، وہاں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ بچے بھی ہیں جو بہاولپور سے بھی ہمارے پاس جو ہے زیر سایہ ہے ہمارے. سر اسٹاف کی جو ٹریننگ ہے وہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے، ادارہ اس کے حوالے سے کیا اقدامات؟ بالکل، یہ بات بالکل آپ نے اچھی کی ہے کہ بیسیکلی ہم جتنی باتیں کرتے رہیں، جب تک جو کلاس میں جانے والا استاد ہے، جو ٹیچر ہے، وہ اسکلڈ پرسن نہیں ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ بچہ اتنا سیکھ سکے گا. تو اسٹاف کے حوالے سے پہلے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ایکسپیرینسڈ اور اسکلڈ پرسن رکھیں. دوسرا ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر ہم اسکلڈ پرسن یا ہم فریش مطلب ٹیچر کو رکھتے ہیں، اس میں ہمارا ایک ٹریننگ کا سیشن ہوتا ہے. اس سیشن کے اندر ہم اس ٹیچر کو پہلے پریپیئر کرتے ہیں کہ ٹیچر کو کلاس میں جانے سے پہلے ہم اس کو مکمل طور پہ پریپیئر کر کے پھر کلاس میں بھیجتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے ہمارا کہ ہماری ایک ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہے. ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کے اندر ہم تمام ٹیچرز کو جو بلاتے ہیں، اس میں ہمارے پاس اسکلڈ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، وہ ایک اپنا ماڈل لیکچر ڈلیور کرتے ہیں تاکہ باقی ٹیچرز کو بھی ایک سیکھنے کا موقع ملے. اس طرح سے ہم اپنے ٹیچرز کو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. سر آخری سوال آپ سے، آپ نے اپنا بھی آپ کا ایک تعلیمی کیریئر رہا ہے ماشاء اللہ، آپ نے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور دوسرا ابھی آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں. ہمارے نوجوان جو اس وقت طالب علم ہیں ان کو آپ کیا سجیشن دیں گے کہ وہ کن کن باتوں کو مد نظر رکھیں تاکہ وہ اپنے فیوچر میں کہ جو ہے نا وہ آگے کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکیں؟ جی بالکل، آپ کی بات اچھی ہے. اصل میں میرا یہ ایک بچوں کے لیے، جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے ایک میسج یہ ہے، ایک تو ہم اپنے اندر ایک پیشنس ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیشنس ہے، کلاس روم دیٹ از دا فرسٹ پلیس جہاں پہ آپ پیشنس سیکھتے ہیں. کہ اگر ہم گھر اور کلاس روم کا ڈیفرنس دیکھیں تو بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے. ہم بچے کو پیاس لگی ہے، ٹیچر اگر اس کو پانی پینے سے روک دے تو بچے کو رکنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک سٹیپ ہے جہاں سے بچہ پیشنس سیکھتا ہے. اگر سیم یہ سچویشن اگر ہم گھر میں کہیں، گھر میں ایک بچے کو پیاس لگی ہے اور بچہ کہے مجھے پانی پینا ہے، تو اگر اس کو کوئی روک دے تو میرا نہیں خیال کہ بچہ رکے گا. تو یہ میرا ایک میسج ہے، ایک تو بچوں میں پیشنس ہونی چاہیے. دوسرا، بچے اگر اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑ دیں مطلب ادر ایکٹیویٹیز پہ، تو میرا خیال ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کامیاب انسان بن سکتا ہے. بہت شکریہ سر.